ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سباب المسلم فسوق وقتاله كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات لے، او ذات جس نے سانو
دماغ عطا فرمایا، اس دے نال سوچنے دی سمجھنے دی صلاحیت عطا فرمائی، صحیح اور غلط دے اندر تمیز سکھلائی۔ درود و سلام سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات او ذات جس نے سانو رہن سہن دا ڈھنگ سکھلایا، معاشرے دی بقا واسطے اپنی زبان اندروں ساڈے واسطے موتی نمایاں فرمائے، تاکہ مسلمان، تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، انبیاء کے آخر میں ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، دوسرا مقام کہ جو لفظ بھی زبان دے اندروں ادا کیتے جان، اللہ دے مقرر کردہ نگہبان انہاں نو فوراً لکھ لیندے۔ 7 ستمبر 1974 دے اندر قادیانیاں نو غیر مسلم قرار دے کے اس ملک دے اندر انہاں نو اقلیت قرار دیتا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا ڈھنکا بجایا گیا۔ ہر مسلمان، ہر اہل اسلام اس بات اتے خوش ہے کہ جو بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی اس خوبی نو، اس صفت نو خاتم الانبیاء اس دا انکار کرے گا او دارا اسلام دے اندر خارج کر دیتا جائے گا، انہاں نو قادیانی اندر مرزیت دے اندر شمار کیتا جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی اے خوبی اللہ رب العزت نے اس محل نو آدم علیہ الصلاۃ والسلام تو شروع کیتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس محل دی آخری اٹھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس دے آن نال ایو محل جڑا بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، اللہ رب العزت نے اس نو مکمل کر دیتا۔ اے دے اندر جڑی ایک اٹ دا نقص سی، اللہ رب العزت نے اس نقص نو بھی ختم کر کے اس حسن نو ہمیشہ واسطے قیامت تک کے لیے قائم دائم کر دیتا۔ نال نال اج دا موضوع اصل اندر بد اخلاقی اس دا انجام کی ہے، بد اخلاقی کیا کس نو جاندا ہے۔ اے دے اندر کیڑیاں کیڑیاں چیزاں آن گیاں، عملی طور تے بھی، زبانی طور تے بھی۔
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ دے مقرر کردہ فرشتے جو بھی زبان اندروں نکل دے نے الفاظ کلمات انہاں نو لکھ لیندے، جس انداز دے نال بھی نکلے ہون گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، بد اخلاقی کسے مسلمان نو گالی دینا، کسے مسلمان نو گالی دینا فسوق فسق ہے، نافرمانی ہے، اللہ تے او دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت ہے۔ وقتالہ کفر، کسے بھی مسلمان نو قتل کرنا ہے کفر ہے۔ بد اخلاقی دے اندر سب تو بڑی چیز جڑی زبان اندروں نکلی ہوئے وہ گالی ہے، برا بلا ہے۔ قصور اپنا ہوئے، معاملہ اپنا ہوئے، لیکن دوسرے نو جا کے گالیاں دینا، اپنا روب جمانا، لیکن اس نو اس چیز کا علم نہیں۔ سباب المسلم فسوق، کہ کسے بھی مسلمان نو برا بلا کہنا، گالی دینا ہے نافرمانی ہے اللہ کے رسول دی، فسق ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید دے اندر ارشاد فرما رہے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، او یو لوگ جڑے خرید لیندے نے بدتمیزی نو، بد اخلاقی نو، زبان درازی نو اپنا شیوا بنا لیندے نے، لیضل عن سبیل اللہ، وہ لوگاں نو گالیاں دیندے نے، برا بھلا کہندے نے، زبان درازیاں کردے نے، بدتمیزیاں کردے نے۔ لوگاں وچوں کچھ ایسے لوگ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ چاہتے نے کہ اسی لوگاں نو اللہ دے رستے تو گمراہ کر دئیے، بغیر علم، بغیر علم تو، کچھ بغیر علم تو گمراہ کر رہے ہیں، کچھ علم رکھ کے گمراہ کر رہے ہیں۔ علم ہون دے باوجود، پتہ ہون دے باوجود کہ برا بھلا کہنا، بدتمیزیاں کرنیاں، بد اخلاقیاں کرنیاں، گالاں کڈنیاں، اے اللہ تے او دے رسول دی نافرمانی ہے، اے فسق ہے، اے بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر بھی اپنا روب جمان واسطے لوگاں دے نال بدتمیزیاں کردے جا رہے نے، گالاں کردے جا رہے نے۔ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها خضوا، اے ایسے لوگ نے جنہاں نے اسلام نو مذاق بنا کے رکھ لیا، جنہاں نے اللہ تے دے رسول نو فرمان نو مذاق بنا لیا، کھیل تماشا بنا لیا۔ وہ یہ پرواہ کردے ہی نہیں کہ اسی زبان وچوں کلمات کڈ رہے ہیں، اسی گالیاں بک رہے ہیں، اسی زبان درازیاں کر رہے ہیں، اسی بد اخلاقیاں کر رہے ہیں۔ اے دے نال اللہ تے دے رسول دی توہین ہو رہی ہے، او دے اللہ تے دے رسول دی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے نال ہی انہاں نوں وعید سنا دیتی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، انہاں دا واحد
مقصد جڑا ہویا کردا ہے اے بدتمیزیاں تے بد اخلاقیاں دا اے صرف اللہ دے رستے تو گمراہ کرنا ہویا کردا ہے، وَيَتَّخِذَهَا خُزُوًا، اور اللہ تے دے رسول دے فرمان دا مذاق بنانا ہویا کردا ہے۔ ایسے لوگاں واسطے اولئک لہم عذاب مہین، انہاں واسطے رسوا کن عذاب ہے، دنیا دے اتے بھی اور آخرت دے اندر بھی یہ رسوا کن عذاب ہوئے گا۔ لیکن اسی اینو گناہ سمجھدے نہیں، اسی اس نو فسق سمجھدے نہیں، سمجھان دے باوجود اسی سمجھدے ہی نہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگ دنیا تے بھی رسوا ہون گے، آخرت اندر بھی رسوا ہون گے، انہاں واسطے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان، ان اللہ یبغض الفاحش البذی، اللہ رب العزت جڑا زبان دراز ہے، بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، اللہ رب العزت او دے نال ناراض رہندے نے۔ اللہ رب العزت دا ایسے شخص دے ہوتے جڑا ہمیشہ بدتمیزی تے بد اخلاقی دا رویہ اختیار کردا ہوئے، اللہ رب العزت دا او دے ہوتے غضب نازل ہوندا رہندا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، مومن او ہو ہی نہیں سکدا جیڑا تانے دبے، جیڑا لعنتا پائے، جیڑا بد اخلاقیاں کرے، جیڑا گالاں کڈے، جیڑا بد زبانیاں کرے، جیڑا بے حیا ہوئے، زبان دے اندروں جس وقت استعمال کرے گندی زبان کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، تانا دین والا مومن ہو ہی نہیں سکدا، لعنتا پان والا مومن ہو ہی نہیں سکدا، ولا الفاحش، بد زبان مومن ہو ہی نہیں سکدا، بد اخلاق مومن ہو ہی نہیں سکدا، بد کردار مومن ہو ہی نہیں سکدا۔ مومن ہون دے باوجود مومن نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ زبان دی وجہ تو۔ مومن کیوں نہیں ہے؟ کردار دی وجہ تو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیڑا بندہ مینوں دو چیزاں دی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس شخص نو جنت دی ضمانت دے رہا۔ جیڑا مینوں دو چیزاں دی ضمانت دے دے کہ اچھی جگہ تے استعمال ہون گیاں، صحیح استعمال ہون گیاں، اضمن لہ الجنہ، میں انہوں جنت دی ضمانت دے رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی منہ کھول کے اپنے زبان نو پکڑیا کہ اس ٹکڑے دی، اس زبان دی جیڑا مینوں گارنٹی دے دے کہ یہ صحیح استعمال کی جائے گی، یہ اچھی اخلاق دے نال استعمال ہوئے گی، یہ اندروں جو بھی کلمات نکلن گے اچھے نکلن گے۔ جیڑا اپنی زبان دی گارنٹی دے دے کہ انہوں صحیح استعمال کیتا جائے گا، اضمن لہ الجنہ، میں انہوں جنت دی ضمانت دے رہا۔ کوئی گھر دے اندر گالاں کڈ رہا، اپنا روب جمان واسطے، بندہ اپنی بیوی نو کڈی جاندا کہ میں دساں ہاں میں بندہ تیرا، انہوں نہیں پتا کہ تو میرا بندہ، گالاں کڈ کے دسو گا بھی میں تیرا بندہ۔ جس وقت گھر پوری پیندی نہیں پھر باہر کڈن گے، تو چلو کہ کمزور لبو، انہیں بولنا نہیں، میں بولا، میں کرا جو کہنا کیا ہوں۔
گھر سننی نہیں تے باہر کڈنی آ، جے بیوی بولے نا تے بیوی نو کڈنی۔ ہر لحاظ نال جیڑا اس زبان دی گارنٹی دے گا کہ اچھی استعمال ہوئے گی انہوں جنت دی ضمانت ہے، جیڑا اس دی زبان اچھی دی گارنٹی نہیں دے سکتا وہ پھر جنت دا بھی حقدار نہیں ہوئے گا، بد اخلاق جنت اندر نہیں جائے گا۔ وہ چاہے بیوی دے سامنے ہوئے چاہے محلے دے اندر ہوئے، جتھے بھی ہے۔ اضمن لہ الجنہ، زبان دا اچھا استعمال کرنے والے واسطے جنت دی ضمانت ہے۔ دوسری چیز شرمگاہ دی ضمانت، جیڑا شرمگاہ دی ضمانت دے دے اضمن لہ الجنہ، میں اس نے جنت دی ضمانت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان ہر مسلمان، کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دا دوسرے مسلمان اتے حرام ہے۔ تین چیزاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ کل المسلم علی المسلم حرام، دمہ مالہ عرضہ، ایک مسلمان دا دوسرے مسلمان اتے حرام ہے اس دا خون، اس دا مال، اس دی عزت۔ مسلمان دا خون بہانا، قرآن دے الفاظ کہ جیڑا مسلمان نو قتل کرے گا اللہ رب العزت اس دا ٹھکانہ جہنم کے اندر۔ ومالہ، اس دا مال، او پیسے دی شکل اندر ہوئے، او زمین دے ٹکڑے دی شکل اندر ہوئے، او جس اعتبار نال بھی ہوئے، اگر کسے مسلمان دا مال ضبط کیتا گیا، ساڈے اج کل یہ بھی بڑا رواج ہو گیا نا، شہراں اندر تو چل رہا ہے، محلے کٹ لین گے، پلاٹ کٹ ہو گیا، درمیان چ 20-25 فٹ کی سڑک چھڑ دیتی، پلاٹ سارے وک گئے۔ جس وقت پلاٹ والے بچارے بنان تے آندے نے، وہ گلی جڑی ہوندی ہے وہ جس دی ہوندی ہے وہ دے نال ہی ہوندی ہے، اوتھے اپنے دیواراں کر کے وہ بھی ضبط کر لے، وہ بھی گئی، پلاٹ بیچ لے، اور جڑی 20 فٹ 25 فٹ کی سڑک چھڈی سی وہ بھی گئی۔ کل المسلم علی المسلم حرام، تین چیزاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اندر بیان کی۔ دمہ، مسلمان دا خون، مالہ، اس دا مال، اور جس اعتبار نال بھی ضبط کر لیا گیا وہ حرام۔ ایک لقمہ پیٹ اندر حرام دا چلا جائے اس دی عبادت قبول نہیں، بشک تہجدہ پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، وہ فارغ ہے، وہ رائے گاہ ہے۔ وعرضہ، مسلمان دی عزت، وہ بھی حرام ہے دوسرے مسلمان اتے کہ اس نو رستے دے اندر ذلیل کرے۔ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، کوئی کسی مسلمان نو ذلیل نہ کرے، کسی نو حقیر نہ سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ غریب بندہ جو ہوندا کہہ لو،
اگر امیر غلطی کر سکتا ہے غریب بھی کر سکتا ہے، غریب کو بھی ہو سکتی ہے، امیر نو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اگر وہی کام غریب کر لے پھر ساری دنیا کٹھی ہو گئے مگر کہ انہیں کر کیوں لیا؟ اگر کوئی امیر کر لے گا کوئی نکلے گا ہی نہیں پوچھنے واسطے، دو اتھے بیٹھ گئے یار فلانے نے آ کیتا، کہو جا کے، غریب دے گھر پہنچ جان گے، امیر نے پوچھتا کوئی نہیں۔ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، مسلمان نو دوسرا مسلمان ذلیل کرے، انہوں حقیر سمجھے، اسلام دے اندر جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ بھی بد اخلاقی دی ایک مثال ہے۔ صرف زبان دا غلط استعمال اکیلا بد اخلاقی نہیں، کسی دی عزت اس نو خراب کرنا، کسی نو ذلیل کرنا، کسی نو حقیر سمجھنا بد اخلاقی ہے۔ آپ علیہ السلام حکم دیا کر دے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانیاں تو بچیا کرو، بدگمانیاں تو بچیا کرو، کسی دے بارے اندر غلط نظریہ رکھنا اس تو اپنے آپ کو بچا کے رکھیا کرو۔ فإن الظن اکذب الحدیث، اے بدگمانی، برا نظریہ کسی دے بارے اندر، یہ سب تو جھوٹی بات ہے۔ جھوٹ بولنا اے مسلمان دی علامت نہیں ہے، اے منافق دی علامت ہے۔ ساڈے وچوں شاید ہی کوئی اس چیز تو بچیا ہوئے، جھوٹ تو محفوظ ہو، جھوٹ تو بچیا ہو۔ ایاکم والظن، برے نظریات، برے خیال ایک دوسرے دے بارے اندر، اے دے اندر شاید کوئی بھی نہیں بچیا۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، سب تو جھوٹی بات ہے، اور جھوٹ بولنا اے منافق دی علامت ہے، مومن دی علامت نہیں۔ آپ علیہ السلام دعا کیتا کر دے اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اے اللہ جنبنی، مینوں بچا لے، مینوں دور رکھی، مینوں محفوظ رکھی، منکرات الاخلاق، برے اخلاق تو، بدتمیزیاں تو، بد اخلاقیاں تو اللہ مینوں محفوظ رکھی، مینوں بچا کے رکھی۔ والاعمال، اے اللہ برے اعمال تو بچا کے رکھی۔ والاہواء، اے اللہ مینوں بریاں خواہشات تو بچا کے رکھی۔ آپ علیہ السلام اے دعا کیتا کر دے اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، بریاں بیماریاں تو، سخت بیماریاں تو اللہ بچا کے رکھی، ایسی بیماریاں نہ لگائیں جدے اندر محتاجی آ جائے۔ آپ علیہ السلام محتاجی تو پناہ منگیا کر دے۔ آمنہ دلال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، جس دے بارے اندر اللہ رب العزت قرآن بول رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ علیہ السلام دا گناہ ہے ہی کوئی نہیں، سارے ہی معاف نے، ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ علیہ السلام معصوم عن الخطا، آپ علیہ السلام دا اخلاق اتنا کہ جس وقت آپ علیہ السلام دے سامنے گفتگو کرن واسطے کوئی دشمن آیا کردا، وہ آپ دی زبان وچ الفاظ سندا تے مسلمان ہو جایا کردا۔ آپ دی زبان اتنی شیریں،
اتنی مٹھاس، اتنا اچھا اخلاق، لوگ آپ نو گالیاں دیا کر دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر دے اللہم اہدنی قومی، اے اللہ میری قوم نو پتہ نہیں میں کون ہوں، انہاں نو ہدایت عطا فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اچھی اخلاق دا مظاہرہ کر دے، اچھی زبان، اچھا اخلاق۔ قرآن بھی بول کے کہہ رہا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق نو بلند کر دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے اچھے اخلاق دے مالک، پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے نے اللہم جنبنی منکرات الاخلاق، اے اللہ مینو برے اخلاق تو بچا لیں، والاعمال برے اعمال تو، والاہواء بریاں خواہشات تو، والادواء اے اللہ مینو بریاں بیماریاں تو بچا لیں۔ امام الانبیاء دعا کر رہے نے، بد اخلاقیاں تو پناہ مانگ رہے نے۔ اتنا برا عمل ہے۔ زبان دا استعمال اگر صحیح ہے، اچھا اخلاق ہے، نامہ اعمال تولے جان گے، او دے اندروں ایک عمل اچھا اخلاق والا ہوئے گا، اللہ رب العزت فرمان گے اس بندے نو جنت دے اندر بھیج دیو، ایدا آہی اعمال دے واسطے کافی ہے۔ اچھا اخلاق جنت دا ذریعہ، برا اخلاق جہنم دا ذریعہ ہے۔ من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہاں وچوں ایک گناہ ایسا ہے جڑا اپنے والدین نو برا بھلا کہنا۔ جس وقت آپ نے کیا نا کہ والدین نو برا بھلا کہنا بڑے گناہ وچوں ایک گناہ ہے، صحابہ چونک گئے، اللہ دے رسول ایسا شخص بھی کوئی ہے جڑا اپنے والدین نو گالاں کڈے، برا بھلا کہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نام میرے صحابہ ہے، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے بدبخت بھی ہیں جڑے اپنے والدین نو برا بھلا کہیں۔ صحابہ چونک گئے، حیران ہو گئے کہ دنیا اتے اس زمین اتے ایسے بدبخت بھی ہون گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاں میرے صحابہ ہیں۔ کس طرح؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یسب ابا رجل فیسب ابا فیسب امہ فیسب امہ، او دے باپ نو گالیاں دے گا، او دے باپ نو گالیاں دے گا، دا مطلب وہ اپنے باپ نو گالیاں دے رہا ہے۔ او دی ماں نو گالیاں دے رہا، او دی ماں نو گالیاں دے رہا ہے، دا مطلب وہ اپنی ماں نو گالیاں دے رہا ہے۔ یہ بدبخت لوگ نے۔ جدو دوسرے نو گالاں کڈنیاں پھر محسوس نہیں ہون گیاں، جدو دوسرا کڈے گا نا ماں دی پھر پتہ چلے گا، پھر پتہ چلدا اوئے تو میری ماں نو کڈی، تو جرت کداں کیتی جدو آپ کڈ رہے۔ دوسرے دے والدین نو گالاں کڈنیاں، کسے دوسرے نو برا کہنا، گویا کہ اپنے آپ نو برا کہنا، کبیرہ گناہ وچوں ایک بہت بڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو اچھے اخلاق کا درس دیتا، اچھے کردار کا درس دیتا، اچھی چال ڈھال کا درس دیتا ہے۔ بد اخلاقی تو اللہ کے رسول نے پناہ منگی ہے، سانو بھی پناہ منگی ترغیب دیتی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن او کامیاب نے جڑے نماز دی پابندی کرن گے اور بد اخلاقی تو محفوظ رہن، بد زبانیاں تو محفوظ رہن۔
दस अज दुनिया दे लोकां नूं तेरी केड़ी सुनावा गल मुस्लिम। दस अज दुनिया दे लोकां नूं तेरी केड़ी सुनावा गल मुस्लिम। ना ओ शान रही ना ओ आन रही ना ईमान दियो थर थर मुस्लिम। साडे कोल कुछ भी नहीं, गैर मुस्लिम साडे उत्ते मुसल्लत है, मुसलमान जलील हो रहे। ना ओ शान रही ना ओ आन रही ना ईमान दियो थर थल मुस्लिम। दिल विच ए फिकर हमी करां केड़ी गल तेरी जग विच पेश करां। केड़ी तेरी खूबी बयान करा, खूबी है ही कोई नहीं। एक मुसलमान हो के मुसलमान वाली खूबी मौजूद ही नहीं। दिल विच ए फिकर हमी करां केड़ी गल तेरी जग विच पेश करां। हिंदू सिख यहूद ईसाइयां ने तेनू ते वेख्या है अज कल मुस्लिम। बस नाम दे मुसलमान देखिया, कम दा कोई मुसलमान नहीं है। बद अखलाकी बद जुबानी बदतमीजी दे मैदान गरम ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू बद अखलाकिया तो महफूज फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।